اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عزیز کی تلاوت کے حوالے سے چند باتیں کل عرض کی تھی۔ حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمہ اللہ کا کل ایک قول نقل کیا تھا کہ جب بھی میں قرآن عزیز ختم کرتا ہوں تو میں اس وقت تک فارغ نہیں ہوتا جب تک میں 700 مرتبہ استغفار نہیں کر لیتا، اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ پاک جو میں نے قرآن عزیز کی تلاوت کی ہے اس میں اگر کوئی کوتاہی ہو مجھ سے، میں اس پر عمل نہ کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ 70 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں حامل القرآن مقامہ، جو قرآن کا حامل ہے اس کا ایک مقام ہے، یجل ان یعصی ربہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، وکیف یصیح لہ ان یسعی ربہ، جب اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھٹھا مذاق اور ہنسی کیسے جائز ہو سکتی ہے کہ اس کا قرآن بھی پڑھے اور اس کی بات بھی نہ مانے۔ وَكُلُّ حَرْفٍ مِّنَ الْقُرْآنِ يُنَادِي بِاللَّهِ عَلَيْكَ، ہر قرآن کا حرف رب تعالیٰ کو آواز دیتا ہے، جی پڑھنے والے کو کہتا ہے اور اللہ کو کہتا ہے۔ پڑھنے والے کو کہتا ہے لا تخالف ما انت حاملہ منی، کہ جو تو نے اپنے دل میں اور اپنے سینے میں مجھے اٹھا لیا ہے اس کی مخالفت نہ کر۔ فلا ينبغي لحامل القرآن ان یلہو مع اللاہین، قرآن کے حامل کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ لہو و لعب کرے، کھیلنے والوں کے ساتھ کھیلے۔ ولا یسہو مع الساہین، اور بھولنے والوں کے ساتھ بھول جائے۔ ولا یغفل مع الغافلین، اور غفلت کرنے والوں کے ساتھ غافل ہو جائے۔ یہ قرآن عزیز کے حقوق ہیں، قرآن کریم کے آداب ہیں کہ جب اس کو پڑھنا ہے، جب اس کو اپنانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ 7 سال میں سورہ بقرہ پڑھی، تو اس لیے وہ اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ 7 سال اس وجہ سے لگے، اللہ کہتے ہیں ایک آیت جب تک میں اس پر عمل نہیں کر لیتا اگلی آیت نہیں پڑھتا، اس کو اپناتا ہوں، اس کے حقوق جانتا ہوں، اس کے معنی و مطالب جانتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں، پھر میں آگے قرآن کی دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار نے یہی بات کہی، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، ماذا زرع القرآن فی قلوبکم، تم نے اپنے قرآن دلوں میں کیا بویا ہے، ذرا زراعت کیا بویا ہے۔ فإن القرآن ربیع القلب کما ان الغیث ربیع الارض، جس طرح زمین کی سبزے کے سبب ہے پانی، پانی لگائیں زمین کو تو وہ بہت زیادہ سبزہ دیتی ہے، اسی طرح قرآن دل کا ربیع ہے، قرآن دل کی کھیتی ہے۔ کان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یقول ینبغی لحامل القرآن ان یعرف بلیلہ اذا الناس ناموا، اللہ آپ فرماتے ہیں مناسب ہے قرآن کے حامل کے لیے کہ وہ جب لوگ سو رہے ہوں تو قرآن کی معرفت حاصل کرے، رات کو تلاوت کرے۔ وبنہارہ اذا الناس افطروا، اور جب لوگ کھا پی رہے ہوں دن کے اوقات میں تو اس وقت قرآن پڑھ رہا ہو۔ وَيَحْزُنُ إِذَا النَّاسُ ضَحِكُوا، اور غمگین ہو اس وقت کہ جب لوگ ہنس رہے ہوں۔ یعنی قرآن کے مفہوم مطالب اور قرآن کی جو چیزیں ہیں ان کو سمجھیں۔ وَبِسَمْتِهِ إِذَا النَّاسُ لَغْوُوا، جب لوگ لغو اور فضول گفتگو کر رہے ہوں تو اس وقت خاموش رہے۔ وَبِخُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُوا، یعنی فی ثِيابِهِمْ وَمَشِيِّهِمْ، اور جب لوگ مشغول ہوں اپنے کپڑوں میں اور اپنے معاملات میں اس وقت یہ اس سے ڈرے۔
یعنی یہ قرآن کے آداب ہیں. جب آپ قرآن عزیز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم جانتے ہیں، یہ ہے نا وہ قرآن عزیز کی اصل تعلیمات کہ اس طرح کرنا چاہیے. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں لا ينبغي لحامل العلم والقرآن ان يكون جافیا ولا مماریا ولا رافعا صوته بالحدیث والعلم ولا راغبا في الدنيا لأن كل كلمة مما هو حامله تقول له ازهد في الدنيا. کہتے ہیں اسے چاہیے کہ اپنا پیٹ اسی سے بھرے، جافین اپنے پیٹ میں حلال کے سوا کوئی چیز نہ ڈالے، نہ اپنی آواز کو اونچا کرے، بالحدیث والعلم حدیث کے ساتھ اور علم کے ساتھ، ولا راغبا فی الدنیا اور دنیا میں بھی راغب نہ ہو، کیونکہ ہر کلمہ اس قرآن کی حامل کا اسے کہہ رہا ہے عزت فی الدنیا، دنیا کو چھوڑ دے، دنیا میں زہد اختیار کر. وقد سمعت سید علی الخواص، اور میں نے سنا حضرت علی الخواص سے رحمہ اللہ تعالیٰ سے یقول من تأمل وإذا كل کتاب انزلہ یقول له اتق اللہ سبحانہ وتعالی. کہتے ہیں جو بھی تأمل کرے گا اور پائے گا ہر کتاب میں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، ساری تعلیم اس کی کیا اتق اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرو، اللہ سبحانہ وتعالی سے. وقال صالح المری رحمہ اللہ، صالح مری کہتے ہیں قرأت القرآن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے نیند میں یعنی خواب کے اندر رسول اللہ پر قرآن کی تلاوت کی. فلما ختمتہ، جب میں نے اس کو ختم کر لیا، قال علی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے فرمایا ھذا قرآن فین البکاء، قرآن تو یہ ہے لیکن رونا کدھر گیا جی. یعنی قرآن بھی پڑھے اور ساتھ روئے بھی. اس کے معنی جس کو سمجھ آ گیا، اس کا مفہوم جس کو سمجھ آیا، اس پر واجب ہے کہ وہ اس پر آنسو بھی بہائے. حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں ما سب مصیبت اعظم من مصیبتنا، اتنا بڑا کوئی گناہ ہم نے نہیں کیا اور اتنی بڑی کوئی مصیبت ہم پر نہیں آئی سوائے ہماری اس مصیبت کے. کیا؟ یتلو احدنا القرآن لیلا و نہارا، ہم میں سے کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا رات کو یا دن کو، ولا یعمل بہ، اور اس پر عمل نہیں کرتا. قرآن تو پڑھتے جاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. حافظوں کی لڑیں لگی ہوئی ہیں، نام کے حافظ بے شمار ہیں لیکن کردار کسی کیا بھی حافظ والا. کہتے ہیں کلہ رسائل من ربنا الینا، اور قرآن تو سارے خطوط ہیں جو اللہ نے ہماری طرف بھیجے ہیں. وکانا ولدہ علی، ان کے جو بیٹے ہیں نا علی، ان کا یہ حال تھا کہ من لم یبکی علی نفس عند تلاوت القرآن فهو مغرور، وہ کہتے تھے جو بندہ قرآن پڑھ کے روتا نہیں ہے وہ مغرور ہے. کیا ہے؟ من لم یبکی علی نفسه عند تلاوت القرآن فهو مغرور لأن المراد منه العمل لا التلاوت، کیونکہ قرآن سے مراد تو عمل ہے، تلاوت نہیں ہے. جو اس کی تلاوت سمجھتا ہے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، تلاوت تو مطلوب نہیں ہے، مطلوب تو اس پر عمل ہے. وہ کان اذا قرأ القرآن یبکی حتی یکاد لا یقدر علی اتمام السورۃ، اور جب بھی قرآن پڑھا جائے تو وہ روئے، اتنا روتے تھے. یعنی خود حضرت علی بن فضیل بن عیاض کا یہ عمل تھا کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ قدرت نہ رکھے، سورت ہی پورا